الحمد للہ ذی المجد والکبریاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء وصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 153 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں جنگ احد میں جو حالات پیش آئے تھے ان کی منظر کشی فرما رہا ہے. اذ تسعدون، جب تم لوگ بھاگ رہے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، تو اللہ نے تمہیں غم کے عوض غم دے دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو جاؤ اس بات پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تم رنجیدہ نہ ہو جاؤ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبر رکھتا ہے ہر اس چیز کی، ہر اس کام کی جسے تم انجام دے رہے ہو. یہ رہا اس آیت کریمہ کے الفاظ کا ترجمہ. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ غزوہ احد میں ابتدا میں تو مسلمانوں نے جم کر کافروں پہ حملہ کیا. جنگ قریب ختم ہو گئی، بلکہ سمجھیے کہ ایک اعتبار سے ختم ہی ہو گئی. مسلمانوں کے ایک دستے سے غفلت ہوئی. حضرت عبداللہ بن جبیر کا دستہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جگہ سے ہٹ گئے. اس جگہ سے ہٹ گئے جس جگہ رہنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کافروں کا ایک سپہ سالار خالد بن ولید، جو بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے مخلص مسلمان ہوئے، جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے سیف اللہ کا لقب ملا، مگر جنگ احد کے موقع پر وہ کافروں میں شامل تھے. بڑے جنگجو اور بڑے چالاک تھے. تو اس موقع کو غنیمت جان کر انہوں نے ایسا جچا تلا حملہ کیا کہ مسلمانوں کی جماعت میں پریشانی آ گئی. اور وہ حملہ ایسا زبردست تھا کہ اس حملے کی تاب نہ لا کر سوائے
چند صحابہ کے، جن میں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے اور دیگر جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے علاوہ اکثر صحابہ کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے، اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ جہاں تک وہ بھاگ سکتے تھے بھاگ کر جہاں طاقت نے جواب دے دیا وہاں جا کے وہ رکے، وہاں جا کر انہوں نے سانس لیا۔ تو پروردگار عالم اسی حالت کی منظر کشی کر رہا ہے۔ اذ تسعدون، جب تم تیزی سے جا رہے تھے۔ سعیدہ کا معنی ہے چڑھنا، اور اسعدہ کا معنی ہے تیزی سے بھاگنا۔ گویا تیزی سے بھاگنے والا ایسا بھاگتا ہے گویا کہ وہ کہیں چڑھ رہا ہے، تو تم تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے، تمہارے پیچھے تمہارا دشمن آ رہا ہے یا تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ تمہارا بھائی بھی آئے تو تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تمہارے دماغ میں بس یہی بات رچ گئی کہ دشمن ہم پہ حملہ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے تم لوگ بھاگ نکلے تھے۔ تو یہ بشری تقاضا تھا۔ حالات جب ایسے خطرناک ہوئے تو صحابہ کرام کی یہ حالت ہوئی۔ صحابہ کی نیتوں پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، انہوں نے جو بھی کیا وہ مناسب تھا۔ ہم بس ان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ صحابہ تو بھاگے، میں رہتا تو جم کر رہتا، یعنی میرا ایمان ان سے بھی بھاری ہے۔ ایسا ہرگز کوئی تصور نہ کرے، اگر کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ تو یہ واقعات ہم نقل کر رہے ہیں، نقل کرنے کے باوجود ان کی تعظیم و تکریم ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ جیسا کہ بچے اپنے ماں باپ کے واقعات بیان کرتے ہیں، کبھی واقعات کے اندر ماں باپ کی چھوٹی موٹی خامیاں بھی آ جاتی ہیں۔ میرے باپ میری بات کو نہیں سمجھے۔ میں ایک بار ابا سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے ابا نے خوب میری پٹائی کی۔ پھر اس کے بعد جب میں روتے روتے بدحال ہو گیا تو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، آپ سے اجازت لیا۔ تو باپ یہ سمجھ گئے کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میری بات کو سنے بغیر میری پٹائی کر دی۔ تو جب باپ کی وہ کیفیت یا وہ قصہ ہم سناتے ہیں تو ابا جان کی عزت ہمارے دل میں نہیں گھٹتی۔ باپ بہرحال باپ ہی ہے، لائق تعظیم ہے۔ تو صحابہ ان کے درمیان مشاجرات بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا مقام یہ بھی اپنی جگہ ثابت ہے۔ تو یہ بات بار بار واضح کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی عظمت کو مٹانے کے لیے ان واقعات کو ڈھال بنا رہا ہے۔ تو یہ واقعات سنا کر مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی عظمتوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو واقعہ تو اپنی جگہ ہے ہی، ہم واقعے کا انکار نہیں کر سکتے، مگر واقعہ ہونے کے باوجود ان کی تاریخ میں ایسی باتیں ہیں، اس کے باوجود ان کا درجہ برقرار ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے قاعدہ ہمیں سکھا دیا کہ
حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب بزرگ اللہ کے زیادہ مقبول بندوں کے جو گناہ یا ان کی جو خامیاں ہیں وہ خامیاں عام لوگوں کی نیکیوں کے برابر ہیں، تو ان کی خطا بھی ایک اعتبار سے نیکی ہی ہے، ان کی خطا بھی ایک اعتبار سے نیکی ہی ہے۔ تو اب چلیے آیت کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ پروردگار کہہ رہا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اے مومنو غزوہ احد میں تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تم لوگ بھاگ رہے تھے، مڑ کر کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، تمہارے پیچھے تمہارے رسول کھڑے ہو کے تمہیں بلا رہے تھے۔ ایسے بھیانک موقع پر جہاں بڑے سے بڑا سورما بھی سرمے کی طرح بھسم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا بہادر بھی نرم پڑ جاتا ہے، ایسے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل استقامت بن کر رہے، استقامت کا پہاڑ۔ اور ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دینے لگے الیہ عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، آؤ میری طرف۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر ایک کو سنائی نہیں دی، تو پروردگار نے کہا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک غم دیا۔ غم کیا ہے؟ دل میں جو دکھ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غم۔ تو اللہ نے تمہیں غم دیا، وہ غم کیا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، مگر یہ شکست زیادہ دیر تک نہیں رہی، پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور کافروں کو اسی میں سلامتی نظر آئی کہ وہ واپس مکہ چلے جائیں۔ کچھ دیر کے لیے جب تمہارے درمیان افراتفری ہوئی، جب تمہارے درمیان بھاگ دوڑ ہوئی، تو یہ ایک غم تھا۔ یہ غم اللہ نے جو تمہیں دیا بغمن، ایک غم کی وجہ سے غم دیا، غم کی وجہ سے غم دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے میرے رسول کو غم دیا۔ پہلا غم کیا تھا کہ میرے رسول نے کہا کہ اسی جگہ کھڑے رہنا، مگر تم میں کے چند جو وہاں پر مقرر تھے میرے رسول کی بات پر عمل کیے بغیر ادھر سے ہٹ گئے، تو یہ میرے رسول کو غم ہوا اس کا۔ اور غم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر ڈر کر بھاگے، اور تمہارا یہ ڈرنا اگرچہ کہ فطری تھا، مگر تمہاری شان یہ تھی کہ اس وقت بھی تم جم کر رہتے، تم لوگ بھاگ رہے تھے، رسول نے تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو میرے رسول کے دل کو ضرور غم پہنچا، تو اس غم کی وجہ سے میں نے تمہیں غم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ہے، مولا کہتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو غم دیا، میں نے تمہیں غم دیا۔ تم غلامان مصطفیٰ ہو، تم جانثاران مصطفیٰ ہو، تم وفاداران مصطفیٰ ہو، تم عاشقان مصطفیٰ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ دیر کے لیے تم سے ایسی حرکت صادر ہوئی جس کی وجہ سے میرے رسول کے دل کو دکھ پہنچا، تو اس دکھ کی وجہ سے میں نے تمہیں ایک دکھ دیا۔ تو یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ غمم بغمن کا مطلب غم کے عوض غم نہیں، بلکہ غم پر غم، غم پر غم،
یعنی ایک غم دیا، دوسرا غم دیا، تیسرا غم دیا، یعنی بار بار میں نے تمہیں غم کے حوالے کیا۔ پہلا غم تو یہ تھا کہ تمہیں خود دکھ ہوا کہ ہم نے ہمارے آقا کی نافرمانی کیوں کی۔ دوسرا غم یہ ہوا کہ تم پر کافروں کی جانب سے بڑا زبردست حملہ ہوا۔ تیسرا غم یہ ہوا کہ تم لوگوں کو بھاگنے اور دوڑنے کی نوبت آئی۔ چوتھا غم یہ ہوا کہ جنگ کا نقشہ یہ ہو گیا کہ کافروں کی بہادری نظر آ رہی ہے اور تم مومنوں کی بزدلی نظر آ رہی ہے، تو ایسے منظر سے بھی تمہارے دل کو غم پہنچا۔ تو غم پر غم اللہ نے تمہیں دیا، کیوں دیا؟ تمہاری تربیت کے لیے دیا، تمہاری اصلاح کے لیے دیا، تم کو سدھارنے کے لیے دیا، بلکہ تمہیں اور مضبوط بنانے کے لیے دیا۔ یعنی غم پر غم تم برداشت کرو گے تو غم برداشت کرنے کی تمہیں عادت ہو جائے گی، تم غم کے خوگر بن جاؤ گے، پھر کوئی غم تمہارے لیے غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ غم تمہاری ایک طبیعت بن جائے گی۔ غم آئے گا تو تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ تم غم پر غم سہ کر غم کے عادی بن جاؤ گے۔ لہٰذا پروردگار نے کہا کہ اے مومنو، ہم نے تمہیں دکھ پر دکھ دیا، غم پر غم دیا، تکلیف پہ تکلیف دی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو غم نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یعنی یہ کامیابی جو تمہیں ملنے والی تھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، تو اس بات کو یاد کر کے تم دکھیارے نہ ہو جاؤ، تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو بھی ہوا سو ہوا وہ ایک چھوٹا غم تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تم سے ہو گئی، اس بات کا احساس یہ بڑا غم ہو گیا تمہارے حق میں۔ بہرحال ہم نے تمہیں مصیبتوں میں پھنسا کر تمہاری یہ کیفیت بنا دی کہ کوئی مصیبت تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تمہیں پہنچا، جو بھی تکلیف، جو بھی دقت تمہیں پہنچی، اس پر بھی تم رنجیدہ نہیں ہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کو ہم ایسا دل بنا دیں گے، ایسا دل بنا دیں گے کہ مصیبت آئے گی تمہارا دل متاثر نہیں ہوگا، تم بڑی سے بڑی دولت کو کھو دو گے، تمہارے دل کو صدمہ نہیں پہنچے گا۔ تمہارے دل کی ہم ایسی کیفیت بنا دیں کہ دل ہر حال میں اس بات پہ راضی رہے گا جو رب کا فیصلہ ہے۔ تو رب کے فیصلے پہ راضی رہنے کی کیفیت تمہارے دل میں آ جائے، اس لیے ہم تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ان مصیبتوں سے دو چار ہونے کا موقع دے رہے ہیں، ورنہ اے مومنو کیا مجال کہ کفار تم پہ حملہ کر سکیں۔ تو ہم تمہیں دکھ دیتے ہیں تو اس دکھ کے بعد ہمیشہ کا سکھ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کی اصلاح کے لیے اس چیز کو جلانا پڑتا ہے یا نچوڑنا پڑتا ہے۔ جب تک چاندی سونے کو پگھلایا نہ جائے اس میں چمک نہیں آتی، جب تک کپڑے کو بھگو کر نچوڑا نہ جائے کپڑے کا میل نہیں نکلتا۔ کپڑے کا میل نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑے کو نچوڑنا پڑے گا، نچوڑیں گے تو سارا میل نکلے گا۔ صرف پانی میں بھگو کر یوں ہی ڈال دیا تو کپڑا تو بھیگ جائے گا مگر میل جوں کا تو رہے گا۔ اسی طرح دیواروں کو چمکانا ہے تو دیواروں کو بھی گھس گھس کر صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اے مومنو، تمہیں ہم صاف کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے،
تمہارے اندر استقامت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے، تمہارے دل کو ایسا دل ہم بنانا چاہتے ہیں کہ نہ کوئی دکھ تمہارے لیے دکھ رہے، نہ کوئی مصیبت تمہارے لیے مصیبت رہے، بلکہ تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہمارا مولا ہم کو جس حال میں رکھے وہی حالت ہمارے لیے پسندیدہ حالت ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، یہ تمہارا حال بن جائے۔ الحمدللہ، تعریف اور خوبی اللہ کے لیے ہے، علی کل حال، ہر حال میں۔ تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، تو جس حال میں بھی رکھے تیری بندہ پروری۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے عمل سے، تم جو بھی عمل کرو۔ یہ ایک عمل ظاہری ہے جس کا تعلق جسم سے ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل نظر آ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے نظر آ رہا ہے عمل، کعبے کا طواف کر رہا ہے یہ عمل نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے عمل قلبی، دل میں کیا ارادہ ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دوسرے مقصد کے لیے کر رہا ہے، تو دل کے عمل کو بھی پروردگار جانتا ہے اور جسم کے عمل کو بھی پروردگار جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اے مومنو اللہ نے غم کے بعد تم پر نازل کیا، تم پر اتارا۔ کیا اتارا؟ امنتن، امن کو اتار دیا، سکون کو اتار دیا۔ امنتن خوف کی ضد ہے، خوف کا معنی ہے ڈر، گھبراہٹ، اور امن کا معنی ہے دل کی راحت، دل کا سکون، دل کا چین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم دیا، پریشانی دی، تم گھبرا گئے، تم تلملا گئے، سب ہوا، مگر اس کے بعد پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تمہاری کیفیت اس طرح کر دی کہ اللہ نے تمہارے اوپر امن کو، بے خوفی کو، سکون کو، راحت قلبی کو نازل کیا، تو غم جاتا رہا، غم جاتا رہا، سکون آتا رہا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ مِن بَعْدِ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد ضرور آسانی فراہم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون عطا کیا۔ پہلے تو غم آیا، پھر غم گیا تو تمہارے دم میں دم آیا، تمہیں امن نصیب ہو گیا۔ وہ امن کیسے نصیب ہوا؟ اس کا طریقہ کیا رہا؟ نعاسن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، تم لوگ اونگنے لگے۔ سونے کا تو موقع نہیں تھا کہ بستر پہ لیٹ جائیں، مگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک اونگ طاری ہو۔ یہ اونگ کیا ہے؟ یہ بھی ہلکی سی نیند ہے، آدمی بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے، مگر اس اونگ میں اس کے اندر توانائی آ جاتی، وہ تازہ ہو جاتا، فریش ہو جاتا ہے۔ نعاسن یغشا طائفۃ منکم، یہ اونگ گھیر رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، یعنی تم میں جو مخلص مسلمان تھے۔ چند منافق بھی تھے غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آدھے راستے میں عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دے دیا، کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تو اس کی بات مان کر 300 منافق اس کے ساتھ ہو گئے۔ مگر چند منافق تھے، عبداللہ بن ابی کی بات نہ مان کر تھے۔ کیوں تھے؟ وہ سوچے کہ عبداللہ بن ابی تو پیچھے ہو گیا
اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا. تو مال غنیمت کی آرزو میں وہ لوگ آگے بڑھے. اور منافق جو بھی کام کرتا ہے ریاکاری کے لیے کرتا ہے. اگر ہم بھی پیچھے جائیں تو ہمیں بزدل کہا جائے گا. بہرحال جو بھی مقصد تھا اس میں للہیت نہیں تھی. تو وہ لوگ بھی تھے، تو ان کی حالت کیا تھی؟ ان پر تو اونگ بھی طاری نہیں ہوئی، ان کے دلوں کو سکون بھی نہیں ملا. تو منافقوں کی جماعت کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَطَائِفَةٌ، ایک جماعت، منافقوں کی جماعت، قد اہمتہم انفسہم، انہیں اگر فکر تھی تو اپنی جانوں کی فکر تھی کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. تو جو مخلص تھے وہ وقتی طور پر حالات سے بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگے ضرور، مگر پھر ان کے اندر عزم پیدا ہو گیا کہ ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بھلے ہماری جان جائے تو جائے، ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی. تو یہ مخلص صحابہ کا حال تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے غم اور گھبراہٹ کو مکمل طور پر نکالنے کے لیے ان پر اللہ نے اونگ کو طاری کر دیا. وہ اونگنے لگے، خدا کی رحمت کو سونگنے لگے. پھر ان کی حالت ہوئی کیا کہ پرانی ساری کیفیت چلے گئی، گھبراہٹ ختم ہو گئی، اور جو مصیبتیں تھیں وہ کل عدم ہو گئیں. اب وہ بالکل تر و تازہ ہو گئی. مگر ان مسلمانوں میں منافق بھی شامل تھے. تو ان لوگوں پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، بلکہ ان کی گھبراہٹ جوں کی توں باقی رہی. وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. وہ اپنی جان کی فکر میں لگے ہوئے تھے. انہیں یہی فکر جگا رہی تھی کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. تو مرنے کے غم میں آدمی مر ہی جاتا ہے. میں کیسے جیوں گا یہ سوچتے سوچتے ہی اس کا جینا ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں جو منافقوں کی حالت تھی اللہ فرماتا ہے وَطَائِفَةٌ، طائفتن کا معنی یہ گروپ، ایک جماعت، قد اہمتہم انفسہم، انہیں ان کی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق ہی گمان کرتے. حق گمان یعنی صحیح گمان نہیں کرتے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہیں، مگر اللہ ہمیں اس طرح بے سہارا چھوڑ دیا، گویا اللہ تعالیٰ کی مدد میں زور نہیں ہے. تو اس طرح کفریہ خیالات ان کے دلوں میں آنے لگے. ظن الجاہلیہ، پروردگار کہتا ہے ان کا خیال جاہلیت کا خیال ہے، ایمان کا خیال نہیں. یعنی ایمان والا یہ خیال کرے گا کہ جو ہوا سو ہوا، میرا پروردگار ضرور میری مدد کرے گا، ہمارا پروردگار ضرور ہماری مدد کرے گا، یہی خیال رہے گا مومنوں کو. مگر ان لوگوں کا خیال اس کے برعکس تھا. اللہ کے بارے میں ان کا خیال صحیح خیال نہیں تھا، غیر الحق، غیر حق تھا، حق خیال نہیں تھا، یعنی باطل خیال تھا. اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. یا منافق تو منافق ہی ہوتا ہے، کافر ہے، اللہ ہم کو ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کافروں کی طاقت بڑھ گئی. ایسے بھی خیالات آ گئے. یا یہ دین سچا دین نہیں ہے، اگر یہ دین سچا دین ہوتا تو یہ کافر جو ہم پر حملہ کیے نہیں کر سکتے تھے. یہ سارے خیالات جو ان کے دلوں میں تھے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. اگر ایمان رہتا تو ایسے خیالات آتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ امیونٹی کسی کے پاس ہو تو وائرس اس پہ حملہ نہیں کرتا. تو یہاں امیونٹی جو ہے ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو شیطانی وائرس حملہ نہیں کرتا. ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے تو شیطان نے حملہ کر دیا. اب انہوں نے ایسے خیالات کیے اور ان کے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آئے. پروردگار کہتا ہے ظن الجاہلیہ،
وہ جاہلیت کا خیال، جاہلیت کا گمان. یقولون، یہ منافق کہہ رہے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہم کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہے؟ ہمیں کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. وہ لوگ ماریں گے تو ہم مار کھائیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارا یہاں پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس معاملے میں. یعنی جنگ کے معاملے میں ہم بالکل بے بس ہو گئے. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر یہاں پھنسا دیا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. قل، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے، ان الامر کلہ للہ، یقیناً سارا اختیار، سارا معاملہ للہ، اللہ کا ہے. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی کافروں کو کچھ دیر کے لیے، اس لیے کافر تم پہ غالب آئے، اور ان کو غالب کر کے اللہ نے تمہیں صبر کا موقع دیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تمہارے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا، اور کافروں کو کچھ دیر غلبہ دینے کی وجہ سے تمہارے کتنے بھائیوں کو شہادت نصیب ہو گئی. اللہ کی حکمت ہے، ورنہ قدرت خداوندی سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہاں واقعی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، سارا پاور اللہ ہی کا ہے. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. یخفون فی انفسہم، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، یہ منافق چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں. یخفون، چھپا رہے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر، ما لا یبدون لک، جو اے نبی آپ کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتے، آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. بولتے کچھ ہیں، ان کے دلوں میں کچھ ہے. بولتے یہ ہیں کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے مسلمان زخمی ہو گئے، ان کی عورتوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا. یہ زبان سے کہہ دیں، دل میں ہم لوگ کیوں آئے یہاں پر، ہم کیوں پھنس گئے یہاں پر. ہم بھی وہ منافق عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ ہو جاتے تو بچ جاتے، مدینے میں آرام سے رہتے. ہم کیوں آئے، تو دل میں ہم کیوں آئے پچھتا رہے. زبان سے مسلمانوں کی ہمدردی ظاہر کرتے. دیکھیے، ہر ہمدردی ظاہر کرنے والا واقعی ہمدرد نہیں ہوتا. کتنے بے درد ہیں جو خود کو ہمدرد بتاتے ہیں، کیونکہ اپنی بے دردی پہ پردہ ڈالنا ہے تو ہمدردی کا پردہ ڈالتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جنہیں ہمدردی کا اظہار کرنا نہیں آتا، منہ سے نہیں بول سکتے، اپنی محبت کو منہ سے ظاہر نہیں کر سکتے، مگر ان کی حرکتوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر ہمدردی ہے، ان کے دلوں میں محبت ہے. تو جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے مظلوموں کی طرف سے جو دکھ ظاہر کیا، اس سے بڑھ کر منافق دکھ ظاہر کرنے لگے. پروردگار نے کہا کہ ان کی زبانیں کچھ کہتی ہیں اور دل ان کا کچھ اور ہی سوچتا ہے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اپنی زبانوں سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں وہ باتیں. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا راز بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اسی طرح دلوں کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے، کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی جو بات آپ کے سامنے کھل کر نہیں بول سکتے، اس بات کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی آپ کی شکست، آپ کی ناکامیابی انہیں پسند ہے، آپ کی ناکامی انہیں پسند ہے،
آپ کی کامیابی سے وہ جل رہے ہیں۔ یقولون، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ منافق، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، زبان سے یہ بات نکلتی ہے۔ تو اسی بات سے ان کا نفاق، اسی بات سے ان کی بے ایمانی، اسی بات سے ان کا شیطانی خیال ظاہر ہوتا ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، کوئی پاور ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے۔ ہم قتل کیے گئے کہ وہ تو قتل نہیں ہوئے، قتل ہوئے مخلص مسلمان۔ تو یہ جو ہمارے بھائی قتل ہو گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت کے بغیر یہ نبی آگے بڑھ گئے۔ گویا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا جو خلاف عقل تھا، بلا وجہ مصیبت کو دعوت دے دی۔ یہ منافقوں کی باتیں تھیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہوتی تو ہم نہیں مرتے، ہم یہاں پہ قتل نہیں ہوتے۔ تو جب ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، تو کیوں ہم آگے بڑھ گئے؟ اللہ کی مدد پہ بھروسہ کیا، آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قل، پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے نبی، منافقوں کی بات کا آپ جواب دیجیے۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارا اختیار ہوتا یا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی یا ہمارے اندر واقعی قوت ہوتی تو ہم یہاں پر قتل نہیں ہوتے، ہم قتل ہو گئے۔ اگر اس جنگ میں نہیں آتے تو ہماری جانیں بچ جاتیں، اگر اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے تو ہمارے بچے یتیم نہیں ہوتے، اگر اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے تو ان شہیدوں کی بیویوں کو بیوہ بننا نہ پڑتا۔ یہ ساری ان کی باتوں کا مفہوم ہے۔ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ فرمائیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ تمہارے گھروں ہی میں رہ جاتے اور میدان جنگ میں نہیں آتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کی تقدیر میں قتل طے ہو چکا، کتب علیہم القتل، جن پر قتل لکھ دیا گیا، اس کا مطلب ہے جن کی قسمت میں قتل ہونا طے ہو گیا، جن کے نوشتہ تقدیر میں قتل لکھ دیا گیا، وہ لوگ نکلتے، خود ہی نکلتے، الی مضاجعہم، اپنے مرنے کی جگہ کو نکل جاتے۔ مضجع کا معنی ہے وہ جگہ جہاں پر انسان لیٹتا ہے، تو یہاں وہ جگہ جہاں انسان مرتا ہے، مرنے کی جگہ خود ہی نکلتے، وہاں جا کے مر جاتے۔ ایسے کئی واقعات۔ کوئی شخص گھر میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، راستے میں کوئی، گھر کے سامنے راستہ ہے، وہاں ایک تماشا ہو رہا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے بلا وجہ گیا۔ بیوی نے کہا کہ بھائی چائے پی کر جاؤ۔ نہیں، چائے بعد میں پیتا ہوں، ذرا تماشا دیکھ کے آتا ہوں۔ باہر جا کے کھڑا، پیچھے سے کوئی اسکوٹر والا آیا، زور سے آ کے ٹکر دیا، گرا، سر پہ مار لگ گئی، پھر وہی اس کی موت کا بہانہ بن گیا۔ گھر میں رہتا تو نہیں مرتا تھا، کیوں گیا؟ اپنی مرضی سے تو نہیں گیا، اگر معلوم ہوتا تو ہرگز نہیں جاتا۔ اس کے سامنے 10-50 لاکھ بھی رکھ دیتے، کہا جاتا ہے کہ 50 لاکھ تیرے ہیں، لگے آیا تو مر جائے گا، تو ہرگز نہیں آؤں گا، تو معلوم نہیں تھا۔ تو اسی طرح اے منافق ہو، موت تمہارے اختیار میں کہاں ہے؟ موت تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کی موت طے ہو گئی، وہ میدان جنگ میں نہ آتا، اپنے گھر میں رہتا تو وہاں بھی مرتا۔ اگر کسی کی تقدیر میں موت نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں آتا، زخمی ہوتا، تب بھی اسے موت نہیں آتی۔ یہ ایمانی عقیدہ ہے، مگر تم بزدلی کی باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر ہی نہیں سکتا؟
تو جس کی موت طے ہے وہ بڑے سے بڑے حفاظت خانے میں ہو، قلعے میں ہو، تب بھی مر کر ہی چکے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں گرفتار کر کے رہے گی، موت کے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، قلعے کے اندر چھپ جاؤ گے تو کوئی سپاہی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، کوئی انسان تمہارے پاس نہیں آ سکتا، کوئی گولی تم پر آ کے نہیں پڑ سکتی، مگر ملک الموت کی انٹری کو تم روک نہیں سکتے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ وہاں بھی آئے گا اور تمہاری روح قبض کر کے ہی رہے گا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دو اے میرے نبی کہ وہ ملک الموت جو تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ تمہیں وفات دے کر ہی رہے گا، تمہاری روح قبض کر کے ہی رہے گی۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ اگر یہ مسلمان گھروں میں رہتے، نبی کی بات مان کر یہاں نہ آتے، نبی کی بات مان کر آ گئے، اگر نہیں آتے تو یہ لوگ بچ جاتے، یہ غلط بات ہے۔ جن کو اس میدان میں دم توڑنا مقدر ہے، جن کی تقدیر میں ہے کہ وہ اس میدان جنگ میں اپنا دم توڑیں اور شہادت کا رتبہ پائیں، اگر وہ گھر میں رہتے تو وہاں بھی انہیں موت آتی، لیکن وہ موت ان کی طبعی موت ہوتی اور یہ موت ان کی شہادت والی موت ہے۔ تو یہاں پر ان کو ان کی موت نے بہت بڑا درجہ دے دیا۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل طے ہو چکا ہے وہ خود ہی آگے بڑھتے اور مر جاتے، ان کی موت کی کوئی بھی وجہ ہوتی مگر موت آ کر ہی رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر مسلمانوں کو مصیبتوں میں گرفتار کیا، کافروں نے زبردست حملہ کیا، کچھ دیر کے لیے مسلمان بے حد پریشان ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تم ہمیشہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو یہ پتہ چل جائے۔ راحتوں میں محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، مصیبت میں محبت کا دعویٰ کرنا یہ آسان نہیں۔ باپ کے پاس دولت ہے تو بیٹا باپ کی محبت کا دم بھرتا ہے، باپ کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ایسی محبت کا دم بھرتا ہے کہ باپ اپنی پوری جائیداد اس کے نام کر دے۔ پھر جب باپ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس وقت یہ کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو موت ہی نہیں آتی، موت کے فرشتے کو اس کا ایڈریس ہی نہیں ملتا کیا؟ سب کا ایڈریس مل جاتا، وہاں پہنچ جاتا۔ میرے دوست کے وہ باوا مر گئے، میرے چچا بھی مر گئے، ماموں بھی مر گئے، چھوٹی چھوٹی عمر کے، یہ میرا باوا مرتا نہیں نا۔ وہ ملک الموت کا فون نمبر آیا تو بھی میں اسے فون کر کے بول دوں گا نا کہ یہاں پر تیار ہے ایک آدمی جانے کے لیے، اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو محبت کا دعویٰ خوشحالی میں کرنا آسان ہے، کسی کی مصیبت کے وقت پر اپنی محبت پر قائم رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، حقیقت میں دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت پر بھی دوست رہے۔ تو مصیبت کے وقت لوگ دور دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت دے کر تمہیں آزما رہا ہے کہ واقعی تم مخلص ہو یا صرف دعویٰ کرنے والے، تمہارا دعویٰ محض دعویٰ ہے
یا تمہارا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے اور جتا دے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، مگر دوسروں کو تو پتہ چلے۔ تو آج تاریخ کے صفحات یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی صحابہ کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ ایسے سنگین موقعوں پر بھی صحابہ کرام نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کی جو کیفیت تھی ان کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہوئے ایک شاعر عرض کرتا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، محبت رسول میں وہ سرشار تھے۔ تو پروردگار نے کہا کہ یہ جو مصیبتیں تم پر آئیں، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دل کی چیز کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو اس آزمائش میں مخلص اور منافق دونوں جدا جدا ہو۔ مخلص کی زبان پہ یہی تھا کہ کاش ہم رسول کی بات مان لیتے، کاش ہم یہاں سے نہیں بھاگتے، کاش ہم نبی کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتے۔ یہ مخلص کے جملے، مخلص کے دل سے نکلنے والی آواز۔ مگر جو منافق تھا، ہم نے یہاں کر بہت بڑی غلطی کر دی، ہم کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، ہم حضور کی باتیں مان کر ادھر آ گئے، کاش ہم ذرا عقل مندی سے کام لیتے اور گھر ہی میں رہ جاتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، بات سے اس کی ذات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی اصلیت ہویدا ہو جاتی ہے، اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی ہے اس کو مولا تعالیٰ پاک کر دے۔ یعنی تمہارے دل کے اندر کچھ گھبراہٹ تھی تو تمہارے دل میں اگر کچھ کم ہمتی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے نکال دینا چاہتا ہے۔ تو ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد تمہارے ایمان میں اور پختگی آ جائے گی۔ دیکھیے، محبت جب محبوب کی خاطر تکلیف ہوتی ہے تو عاشق کے دل میں محبت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، اور تمہارے دلوں میں کبھی فطرت کی وجہ سے گھر کا خیال رہے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رہے گا، مگر جب ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد تمہارا عزم پکا ہو گیا کہ جو بھی ہوا کرے، ہم رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے، راہ خداوندی میں سب کچھ قربان کر دیں گے، یہ عزم جب تمہارے دلوں میں آ گیا تو تمہارا دل چمکنے لگا۔ تو تمہارے دلوں کو چمکانے کے لیے، نکھارنے کے لیے ہم نے یہ کیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، یہ نہ سمجھو کہ آزما کر ہی اللہ جانتا ہے، واللہ علیم، اللہ جانتا ہی ہے، بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ارے وہ دل کا خالق ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہے اس ارادے کا بھی وہی خالق ہے، کیا خالق نہیں جان سکتا؟ الا یعلم من خلق، کیا خالق نہیں جانے گا؟ وہ جانتا ہے مگر دوسرے تو نہیں جانتے، دوسروں کو بتانے کے لیے آزمانا ہی پڑتا ہے۔ دیکھیے، استاد جانتا ہے کہ اس کا یہ طالب علم 100% لے گا، وہ طالب علم 70% لے گا، یہ جو ہے 20 نمبر ہی لے سکتا ہے، استاد جانتا ہے۔ اب امتحان کیوں، رزلٹ کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ کیا استاد کو جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، پبلک کو جاننا ہے، لوگوں کو جاننا ہے۔
اگر استاد یوں ہی کہہ دے کہ یہ بچہ 100 نمبر کے قابل ہے، اس کو نوکری دے دو، یہ جو ہے نااہل ہے، تو وہ نااہل کہے گا کہ خواہ دشمنی میں مجھے نااہل بتا دیا، تو اس لیے اس کا امتحان رکھا جاتا ہے۔ تو امتحان کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ لائق تھا اور واقعی وہ نالائق تھا۔ تو امتحان کے ذریعے اللہ جاننا نہیں چاہتا، اللہ اوروں کو بتانا چاہتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو علیم ہے، جانتا ہی ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب قدیر تیرے مومن بندوں کو کرونا کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ حشر کے میدان میں ہم سب کو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کریم حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔